الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، آج کے درس میں نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ابھی تک ہم لوگ وضو وغیرہ کے احکام سے متعلق حدیثیں پڑھ رہے تھے. آج کا باب ہے ابواب ستر العورہ. شرمگاہ انسان کا ایک عضو ہے، لیکن اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اس کو کتنا چھپانا چاہیے اور شرمگاہ بدن کے کتنے حصے کو کہا جاتا ہے، یہی سب اس میں بیان ہے. پہلا باب ہے شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے. بحث ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قلت یا رسول اللہ عوراتنا ما نأتی منها وما نضع قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم ببعض في بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. بڑی اہم حدیث ہے. حضرت بحث ابن حکیم اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے شرمگاہ کو کتنا چھپائیں اور کتنا نہ چھپائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کو سب سے چھپاؤ سوائے اپنی بیوی کے یا لونڈی کے. اس زمانے میں لونڈیاں ہوتی تھیں جن سے اپنے خواہش پوری کرنے کی اجازت تھی، آج کے زمانے میں نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ جب لوگ آپس میں ایک جگہ ایک ساتھ ہوں تو کہا کہ اس وقت اتنی کوشش کرو کہ کوئی تمہاری شرمگاہ نہ دیکھ سکے. اس طرح بیٹھو اور اس طرح رہو کہ تم اپنے شرمگاہ کو سب لوگوں سے چھپا کر رکھو. پھر انہوں نے پوچھا ایک سوال دیکھیے، صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے مسئلے کو پوچھتے تھے کہ شریعت پر عمل ہو، ہمارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم سے مطابق. ہمیں پوچھتے ہوئے شرم آئے گی، لیکن غور کیجئے کہ ایسے مسئلے کو بھی کتنا باریکی سے پوچھتے تھے. پہلے پوچھا کہ اگر سب ساتھ رہیں، آدمی ہوں وہاں، تب کیا کریں؟ تو آپ نے بتلایا کہ وہاں تو ضروری ہو گیا کہ سب سے تم اپنا شرمگاہ کو چھپا کر رکھو. کہا کہ اگر تنہائی میں ہوں، کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو آدمی، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے شرم کھایا جائے. یعنی شرمگاہ یہ خود ہی شرم کی جگہ ہے، اس کو آدمی یوں ہی چھپا کر رکھتا ہے، شرم کھاتا ہے دوسرے سے. لیکن اکیلا ہے تب وہاں کوئی نہیں ہے تو کہاں وہاں اللہ تعالیٰ تو ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو زیادہ حقدار ہوا اس بات کا کہ اس سے چھپایا جائے. اب دوسری حدیث دیکھیے کیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والتعری فإن معکم من لا یفارقکم الا عند الغائط وحتى يفضي الرجل الى اهله فاستحیوهم واکرموهم. اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل برہنہ رہنے سے بچو. عام بات کہی، یعنی چاہے تنہا ہو یا کہیں کسی کے ساتھ ہو، کسی جگہ بھی ہو، تنہا بالکل ننگے ہونے سے، برہنہ ہونے سے بچو. کیونکہ یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ رہتے ہیں جو صرف قضاء حاجت کے وقت ہی الگ ہوتے ہیں. یعنی فرشتے کرام الکاتبین جو قرآن میں ہے، ہر آدمی کے ساتھ ان کا اعمال لکھنے والے فرشتے ہر وقت رہتے ہیں. کہا کہ تمہارے ساتھ وہ رہتے ہیں، اشارہ ہے وہی فرشتوں کی طرف، جو تم سے کبھی الگ نہیں ہوتے مگر جب تم قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جاتے ہو یا جب تم اپنی خواہشات اپنی بیوی سے پوری کرتے ہو. فاستحیوہم واکرموہم،
تو لہذا ان سے کوئی بھی نہ ہو تو وہ تو ساتھ ہیں، تو ان سے حیا کرو اور ان کی عزت کرو، ان کی تقریب کرو. یعنی یہ بھی گویا فرشتوں کی تقریب میں سے ہے. بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے. آدمی اس کو نہیں سوچتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے تو یہ چیزوں سے خیال میں نہیں آتی ہیں اور عام طور پر اس کا خیال نہیں کرتا ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اتنی بڑی بات ہے تو شرمگاہ کو چھپا کر رکھنا ہر حالت، جس حالت میں بھی آدمی ہو، سوائے دو باتیں جو آپ نے کہیں ان کو چھوڑ کر، کہ آدمی قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جائے تب، یا اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہو تب، اس کو چھوڑ کر کبھی بھی برہنہ ننگا نہ ہو، شرمگاہ اس کی نہ کھلے. علماء لکھتے ہیں واجب ہے. اور رہا ایک مسئلہ یہ کہ جب آدمی غسل کرے تب، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے جس سے یہ لوگوں نے استدلال کیا ہے. کہتے ہیں کہ غسل کے وقت جائز ہے کہ آدمی کپڑا نہ پہنے ہو، سطر اس کا کھلا ہو. اگر پورے سطر یعنی چھپ کر نہ غسل کر رہا ہو، کھلا ہوا نہ ہو، لائٹ اس کا باتھ روم بنا ہوا ہو اور وہاں کھلا نہ ہو، تو وہ یعنی بالکل برہنہ ہو کر غسل کر سکتا ہے، جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل بھی آدمی کرے تو کم سے کم اس کا سطر ڈھکا ہو، اس شرمگاہ کو ڈھکے رکھے، اس وقت بھی ننگا برہنہ نہ ہو. یہ تو مسئلہ ہوا سطر پوشی کے تعلق سے، شرمگاہ کو ڈھکنے کے تعلق. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کا شرمگاہ ہے کیا، کتنے کو حصے کو، بدن کے کتنے حصے کو شرمگاہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. عورت اور مرد دونوں کا الگ الگ شریعت نے بیان کیا ہے کہ کتنے حصے کو شرمگاہ کہیں گے، جن کا چھپانا ضروری ہے. اس لیے بھی کہا ہے کہ نماز میں کم سے کم ان کا چھپانا واجب ہے. اگر یہ کھلے گا تو نماز نہیں ہوگی. اور اسی لیے علماء نے، فقہاء نے ان مسائل کو بڑی وضاحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ اس کی روشنی بیان کیا ہے. کیا ہے مرد کا شرمگاہ کسے کا، کتنے حصے، اس کے بدن کے کتنے حصے کو کہا جائے گا. اس میں علماء کے ہم دو قول ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی کا آگا و پیچھا اس کا جو شرمگاہ کا حصہ ہے اتنے ہی شرمگاہ مانا جائے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ دھوڑی کے نیچے سے لے کر جہاں شرمگاہ کا حصہ ہے وہاں سے لے کر گھٹنا تک، یعنی یہ پوری ران، یہ بھی شرمگاہ کے ہے، یہ بھی شرمگاہ میں ہے. یعنی نماز میں اگر یہ کھلا تو نماز نہیں ہوگی. اور اسی کو علماء نے زیادہ راجح کہا ہے، اس لیے کہ سلسلے کی حدیثیں بہت ہیں. اور محمد بن جحش قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمر وفخذاه مكشوفتان قال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. امام بخاری نے ان کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس کے اندر روایت کیا ہے. محمد بن جحش صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمر صحابی کے پاس سے گزرے، ان کے دونوں ران کھلی ہوئی تھی. ران کا اگلا سن پورا تو نہیں ہوگا، آگے کا حصہ کھلا رہا ہوگا. تو کہا اے معمر اپنی دونوں ران کو ڈھانک لو، کیونکہ دونوں ران بھی شرمگاہ کا حصہ ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الفخذ عورة ولفظه مر رسول الله، رواه الترمذي واحمد، ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فخذه خارجه فقال غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران یہ بھی شرمگاہ میں سے ہے. اور دوسرے حدیث میں ہے کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور اس کا ران کھلی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اپنی دونوں ران ڈھانک لو، کیونکہ آدمی کی ران اس کے شرمگاہ میں سے. یعنی کئی حدیثیں ذکر کی ہیں اور استدلال کیا ہے
کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آدمی کے شرمگاہ میں اس کی ران بھی داخل ہے، یعنی اس کو بھی ڈھانکے رہنا چاہیے۔ حالانکہ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک باغ میں کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ران کھلی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی بیٹھے رہے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اسی بیٹھے رہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ڈھانک لیا اور کہا کہ تو دونوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ آئے ہیں جن سے فرشتے بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے استدلال کیا لوگوں نے کہ دونوں ران یہ جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عمل ہے آپ کا عمل ہے، اس کے لیے بہت سی توجیہ کیا جاتی ہے، لیکن جو قولی حدیث ہے جس میں آپ نے بتلایا ہے اپنی زبان سے کہہ کر، اس نے صاف طور پر کہا ہے کہ ران یہ بھی تمہاری شرمگاہ میں سے ہے، اس کو ڈھک کر رکھو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے اور احتیاط کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی ران کو اپنے شرمگاہ میں سمجھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دھوڑے کے نیچے کے حصے سے لے کر یہ کم سے کم ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ کم سے کم ہے، ورنہ نماز یہ یاد رکھیے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آدمی کے پاس اگر کپڑا نہ ہو، کسی ایسی جگہ ہو کہ اس کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، تب بھی نماز نہیں معاف ہے، وہ اس کے لیے حکم ہے کہ بیٹھ کر اس طرح کہ اس کے اپنے شرمگاہ کو دبائے رہے، اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے، تب بھی نماز نہیں معاف ہے۔ لیکن کم سے کم شرمگاہ کا جو حصہ بتایا گیا وہ اتنا ہے۔ اور نماز کے لیے بھی آگے آئے گا کہ ایک شرط اور ہے کہ مرد کے لیے بہت کم کپڑا ہو تب بھی کم سے کم اسے یہ کوشش کرنی چاہیے اس کا دونوں کندھا بھی ڈھکا رہے۔ آگے یہ حدیث آئے گی انشاءاللہ، تو یہ کم سے کم بتایا گیا ہے۔ ورنہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کی جگہ یعنی نماز کی جگہ زینت اختیار کرو۔ زینت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی آداب میں سے ہے، آدمی کہیں بھی کوئی اچھی جگہ ہوتا ہے، کوئی اچھی مجلس میں جاتا ہے، کوئی آپ درس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کہیں جلسے میں جاتے ہیں، کوئی اچھی جگہ جاتے ہیں تو اچھے سے کپڑا پہنتے ہیں، پورا کپڑا جو وہاں ادب میں کہا جاتا ہے۔ ہاں اصل میں زینت سے ویسی مراد ہے کہ آدمی مکمل اچھے کپڑے سے میں پہن کر اچھا کپڑا جو اس کو ہے قاعدے کا وہ پہن کر نماز پڑھے۔ اور اس سلسلے میں سلف کے جو اقوال ہیں، ان کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ عام حالات سے زیادہ وہ مسجد میں آنے کے لیے، نماز میں آنے کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کم سے کم بتلایا گیا ہے۔ آدمی اگر مجبوری ہو جائے، کچھ نہ اس کے پاس ہو تو کتنا چھپا کر اس کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو سمجھنے، حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔